السلام علیکم، ویلکم ٹو پالیسی میٹرز. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کل آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے ورکرز کو ایک جگہ تقریب میں ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی ان کی پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کی یعنی ڈکٹیٹرز کی جو باقیات ہیں وہ اس بات سے جلتی ہیں، اس بات کو لے کر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پیپلز پارٹی کے لیے وہ کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں. جس بحران سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، اکنامک کرائسس بھی اس وقت ہے اور بجلی کا بحران بہت بڑا ہے، اور جس طرح کی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی ہے اس سے بھی گورنمنٹ فائٹ کر رہی ہے. اب ایک سچویشن یہ ہے، اور دوسری سچویشن اس وقت یہ آتی ہے کہ کیا جو حکومت کے ایلائز ہیں، جو کولیشن میں ان کے ساتھی ہیں، کیا وہ ان کو اتنی سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جتنی کرنی چاہیے؟ کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بیجا تنقید کا بھی سامنا ہے؟ اسی کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو محض تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ حکومت میں ہے، یا واقعی کچھ ایسی پولیٹیکلی مس کیلکولیٹڈ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف خدا نخواستہ شاید نیچے جا رہا ہے. ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کریں گے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتے ہیں اور ایم این اے ہیں. ہی از این انجینئر ٹو. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریاض فتیانہ صاحب، جو کہ ایم این اے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ کاف ہے ہی نہیں، پاکستان مسلم لیگ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلے جی کاف سے ان کی ریکگنیشن بنی ہوئی ہے، اور پرویز مشرف صاحب سے تو کاف کی ویسے ہی زیادہ بہت ریکگنیشن ہے. اس حوالے سے ہم ان کا تعارف کروا چکے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہوں گے، ابھی ہمیں جوائن نہیں کیا انہوں نے، حامد سعید کاظمی صاحب، جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں فار ریلیجیس افیئرز. ہم امید کرتے ہیں کہ کاظمی صاحب ہمیں بہت جلدی جوائن کر لیں گے. ملک صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. ایک بات جو کہی جاتی ہے آج کل حکومت کی طرف سے اور آپ کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہیں. کیا آپ واقعی ایک فرینڈلی اپوزیشن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیف فاروق صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ طے کر رکھا ہے، تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی سیاست کرنی ہے. اور اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا کہ ڈیموکریسی ڈی ریل ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا کردار ہے، دیکھیے اپنے تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اب تک اپوزیشن کا کردار یہ تھا کہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا. اب تک یہ کردار رہا اپوزیشن کا کہ سڑکوں پر لانگ مارچز اور ریلیز نکالنی ہے اور کسی نہ کسی طرح حکومت کو جو ہے بالکل ان کو ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لانا ہے. بیجا تنقید کا نشانہ نہیں بناتے پاکستان پیپلز پارٹی؟ نہیں، بیجا نہیں، بامقصد تنقید. اور بامقصد تنقید میں چاہے وہ کرپشن کے حوالے سے ہے، ہم نے بہت زیادہ اسمبلی میں اس بات کو اجاگر کیا کہ یہاں پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سرویز میں جو کرپشن انڈیکس اوپر چلا گیا ہے، ملک کیا کر رہا ہے. آج اگر پاور کرائسس جو ہے اور حکومت کی پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو سرکولر ڈیٹ کریٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ملک کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ صرف انڈسٹری کو نقصان، جی ڈی پی کو نقصان، جی این پی کو نقصان، ان امپلائمنٹ ریٹ اوپر، کرائم ریٹ اوپر، تو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. ہم اس کو اجاگر کر رہے ہیں. تو اس طرح اب آج بھی لیڈر آف دا اپوزیشن چودھری نثار نے اپنی اسپیچ میں برملا بار بار حکومت کو کہا کہ آپ اپنی انتظامی امور کو بہتر کریں اور پورے ملک کے لیے اس چیز سے نکالیں کہ انتظام جو ہے وہ بہتر ہو. پی آئی اے کو 140 ارب کا خسارہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹولی اس کو بہتر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ کمزوریاں ان کو پازیٹیو مثبت تنقید کا نشانہ بنائیں، تو ہم پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں. اس میں فرینڈلی اپوزیشن کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک ڈیموکریسی کی بات ہے، ہم اسے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. یہ مینڈیٹ ملا ہے پارٹی کو. ہم کسی بھی غیر جمہوری انٹروینشن کو سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر کوئی ایسی خدا نہ. کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے. کاظمی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا. کاظمی صاحب، آپ کو معلوم ہے زرداری صاحب نے گزشتہ روز ایک خطاب میں کہا کہ جو پرویز مشرف صاحب کی باقیات ہیں، ڈکٹیٹرز کی باقیات ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اس حکومت کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسے پروپیگنڈے کا سامنا ہے؟ کس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ گزارش ہے، پہلی بات تو میں ذرا جو فرینڈلی اپوزیشن ہے اس کے حوالے سے کہتا چلوں. یہ ٹرم فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئی لاسٹ ریجیم میں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جو ایم ایم اے ہے، دیٹ واز ڈکلیئرڈ بائی امیریکنز ناٹ بائی اس ایز فرینڈلی اپوزیشن. اور اس کا سیدھا سادہ صورتحال یہ تھی کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف نعرے بازی، بیان بازی تو خوب تھی، لیکن جو کام کا مرحلہ آتا تھا، ووٹ دینے کا مرحلہ آتا تھا، تو ان کی طرف سے وہ ریزنٹمنٹ اور وہ ری ایکشن سامنے نہیں آتا تھا. تو اس کو اس انداز سے لایا گیا. لیکن
اس وقت اگر فرینڈلی اپوزیشن کہا جاتا ہے تو اس کو الزام کے طور پر کیوں لیتے ہیں؟ اس کو اس انداز سے کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارا ملک اس ماحول سے گزر رہا ہے کہ جہاں ہم آپس کی محاذ آرائی افورڈ نہیں کرتے؟ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ویسے تو الزام ہوتا ہے جی سیاستدانوں کو تو بس ایک دوسرے کی مخالفت پر ہی تلے رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا. اور اگر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیں ملک کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، تو اس قسم کی بات کیجیے فرینڈلی اپوزیشن ہے. بھائی اس وقت ہمارا ملک اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں یا سیاست کا بازار چمکانے کی کوشش کریں. اس وقت تو ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کے تحفظ کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے. سپورٹو آپ سمجھ سپورٹو. اچھا یہ بتائیے جو زرداری صاحب نے کہا ہے، آپ نے نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے، کون لوگ ہیں؟ میں عرض کروں گا کہ وہ اب میں ظاہر ہے کہ اب نام تو نہیں لے سکتا، ویسے بھی آپ کو پتا ہے سیاست میں عام طور پر کہا جاتا ہے جی کچھ نادیدہ ہاتھ ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جاننا چاہتے ہیں میں بات مکمل کر رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کورٹس نے مثلا ایک ڈیسیژن دیا ہے، اب یہ سارا ملبہ آ رہا ہے پیپلز پارٹی پر. ہاں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جی پرویز مشرف کو سپیئر کرنا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں. پرویز مشرف صاحب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہماری حکومت بنی تھی تو کوئی پرویز مشرف صاحب کی مرضی اور خواہش سے تو نہیں بنی تھی. کیا دنیا نہیں جانتی کہ اس وقت وہ اسی حکومت کو ایک تسلسل دینا چاہتے تھے جس کے حوالے سے وہ الیکٹ ہوئے تھے اور جن کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ وہ تو ان کو 100 بار وردی میں الیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا یہ آپ کہتے ہیں آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے، تو پھر اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے ایون ان یو کے پرویز مشرف صاحب کو، آپ کے اپنے ہمارے ہائی کمشنر کہتے ہیں یو کے میں، تو وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ کے کہنے پہ دیا جاتا ہے. میں اس کروں گا کہ وہاں دیکھیے پاکستانی گورنمنٹ کے کہنے پر دینا یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے، اس لیے کہ میں سٹنگ منسٹر ہوں. میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے اس طرح پروٹوکول نہیں ملتا جب تک کہ میں آفیشلی نہ جاؤں اور میں ان کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ نہ کروں کہ جی میرا یہ آفیشیل بزنس میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. میں اگر اپنے کسی پرائیویٹ بزنس میں جاتا ہوں تو میں سٹنگ منسٹر ہونے کے باوجود وہاں سے پروٹوکول نہیں لے سکتا. تو وہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں اس میں پاکستانی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا وہ پاکستانی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو ظاہر ہے پاکستانی گورنمنٹ پروٹوکول نہیں دیتی، وہ تو برٹش گورنمنٹ دے رہی ہے نا ان کو پروٹوکول. میں تو ان سے پوچھیے. اچھا ملک صاحب میں اس حوالے سے آؤں گا، فتانہ صاحب سے ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک لینی ہے. ناظرین میرے یہاں پر ہمارے ساتھ رہیے گا.